اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاہ۔ مل جل کے آپ سبھی 1000 صلوات بھیج دیجئے۔ جزاکم اللہ۔ عزیزان محترم، یہ ایک عظیم الشان شرف ہے اس عظیم الشان شہزادی کی بارگاہ میں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے اس روئے زمین پر اہل بیت اطہار کا مورد اعتماد قرار دیتے ہوئے اس عظیم الشان حوض علمیہ اور اہل بیت اطہار کے علوم کو نشر کرنے کے مرکز یعنی اس عظیم الشان حوض علمیہ قم کی وہ عظیم الشان شہزادی اور وہ عظیم الشان ذات قرار دیا کہ جن کی بارگاہ سے علم لے کر تمام علماء کرام دنیا کے گوشے گوشے تک پیغام اہل بیت اطہار کو پہنچاتے ہوئے دین مبین اہل بیت کی تبلیغ اور ترویج میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ شرف ہے اور یہ سعادت بھی مجھے تقریباً 20 سال بعد مل رہی ہے کہ میں اس عظیم الشان بارگاہ میں مجلس کو خطاب کر سکوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑا شرف ہے اور یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن چونکہ میں چاہتا تھا کہ چند باتیں اس عظیم الشان شہزادی سے متعلق عرض کی جاتی کہ جن کی بارگاہ میں ہم سب بیٹھے ہیں، لیکن چونکہ آج کی یہ عظیم الشان شب اس عظیم شہزادی کی ولادت باسعادت کی شب ہے کہ جنہیں عقیلہ بنی ہاشم اور جناب صدیقہ طاہرہ کا ثانی کہا جاتا ہے، یعنی جناب زینب علیہ مقام صلوات اللہ وسلامہ علیہا۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہٰذا ذمہ داری ہے کہ چند باتیں شہزادی سے متعلق آپ کی خدمت میں عرض کی جائیں اور اپنی گفتگو کو ایک مرحلے تک پہنچا کر بات کو مکمل کیا جائے۔ میں چاہوں گا کہ شہزادی سے متعلق اپنی گفتگو کو ایک سوال کے ذریعے آپ کے ذہنوں تک پہنچاتے ہوئے اس کے جواب کو تلاش کروں اور بات کو مکمل کر دیا جائے۔
سرکار سید الشہداء جس موقع پر اس مدینہ طیبہ سے کربلائے معلیٰ کے لیے نکل رہے تھے، اس موقع پر آپ نے ایک خاص اہتمام فرمایا، اور اس اہتمام میں آقا نے اپنے ساتھ جہاں اپنے خاندان کے جوانوں کو لیا، اپنے بعض رفقا کو لیا، ساتھ ہی ساتھ آپ نے اس چھوٹے سے قافلے اور کاروان میں چند مخدرات عصمت و طہارت کو بھی اپنے ہمراہ لیا، اور ان مخدرات عصمت و طہارت کے درمیان سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ جس شخصیت کو قرار دیا وہ ہیں جناب زینب علیہ مقام، کہ جنہیں بے پناہ شرف حاصل ہے، اس کے باوجود امام انہیں لے کر میدان کربلا تشریف لائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیا ضرورت تھی کہ آقا جناب زینب علیہ مقام کو اپنے ہمراہ لے کر آئیں، جبکہ اگر نہ بھی لاتے تو ظاہر ہے کہ جنگ کا میدان ہے، اس میدان جنگ میں کسی خاتون کے لانے کی ضرورت بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، سرکار سید الشہداء نے اس میدان کربلا کے لیے نکلتے وقت یہ فرمایا تھا کہ انی لم اخرج عشرا ولا بطرا ولا طالب۔ مولا نے جملے فرمائے تھے، وہ سب کے ذہنوں میں ہیں کہ نہ تو میں خون ریزی کے لیے نکلا ہوں، نہ فساد برپیدا کرنے کے لیے، نہ کسی قسم کا اختلاف پیدا کرنا میرا مقصد ہے۔ اصل مقصد کیا ہے؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، یہ مقصد تھا۔ اور اس مقصد کے لیے جس راستے کو امام نے بیان فرمایا وہ سب سے اہم ہے۔ فرماتے کہ اسیرو بسیرت جدی و ابی، میں اس میدان کربلا کے لیے نکل رہا ہوں، میری جو روش اور میرا جو راستہ ہے وہ سرکار رسالت مآب اور سرکار امیر المؤمنین کا ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یعنی اس کے معنی ہے کہ حضور اکرم کا راستہ اور امیر المؤمنین کا راستہ ہے کہ جس کو طے کرتے ہوئے آقا میدان کربلا کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ راستہ یعنی اس کے معنی ہے کہ سیرت نبوی اور سیرت علوی، ان دو سیرتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے امام میدان کربلا کے لیے آگے آ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً سیرت نبوی یا سیرت علوی میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے جہاں حضور اکرم اپنے ساتھ میدان کے لیے خواتین کو لے کر آئے ہوں، یا سیرت علوی میں کوئی ایسی مثال مل جائے کہ جہاں سرکار امیر المؤمنین اپنے ہمراہ میدان جنگ میں کسی خاتون کو لے کر آئے ہوں؟ یہ الگ مسئلہ ہے کہ خاتون امیر المؤمنین کے ساتھ تو نہیں آئی ہیں، امیر المؤمنین کے سامنے ضرور آئی ہیں۔ امیر المؤمنین اپنے ہمراہ لے کر نہیں آئے ہیں۔ البتہ بعض جنگوں میں رسالت مآب کے خواتین ملی ہیں، لیکن یہ خواتین رسول اللہ ساتھ میں لے کر نہیں آئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا کے لیے نکلتے وقت اپنے ہمراہ کیوں خواتین کو لے کر آ رہی ہیں، اور ان کے درمیان وہ عظیم الشان شہزادی کہ جن کو واقعی طور کے اوپر جناب سید عالمیان کے بعد اس روئے زمین پر بے مثال خاتون کہا گیا ہے، ایسی عظیم الشان خاتون کو لے کر، ایسی عظیم الشان ہستی کو لے کر میدان کربلا کی طرف بڑھنا، اس میں یقیناً کوئی حکمت ہے، کوئی سبب ہے کہ جس کی بنا پر آقا جناب زینب علیہ مقام کو لے کر میدان کربلا آ رہی ہیں۔ وہ سبب کیا ہے؟ اسی سبب کو مجھے تلاش کرنا ہے، اسی سوال کے جواب کی طرف مجھے بڑھنا ہے اور اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر دینا ہے۔ اگرچہ گفتگو بڑی تفصیلی ہے، طویل ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ جلدی جلدی اپنے مراحل کو طے کرتے ہوئے بات کو مکمل کر لے جاؤں۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آپ حضرات آگے سمٹ آئیے تو بہتر ہوگا۔ مل جل کے صلوات بھیجیے، تھوڑا آگے آ جائیے آپ حضرات۔
سوال آپ کے ذہنوں تک پہنچ گیا کہ کیوں سرکار سید الشہداء اس میدان کربلا کے لیے اس عظیم الشان شہزادی کو لے کر آئی ہیں۔ آئیے میں آپ کو جواب کی طرف لے کر چلوں۔ دیکھیے حقیقت یہ ہے کہ نہ تو سیرت نبوی میں اور نہ ہی سیرت علوی میں کسی جنگ میں خاتون کو لے کر آنے کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ میدان کربلا کے لیے سرکار سید الشہداء جب ان مخدرات عصمت و طہارت کو لے کر آئے ہیں تو اس میں یقیناً حکمت ہے۔ اچھا ایسا بھی نہیں ہے جیسے ہمارے آپ کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ امامت کا درجہ کہاں اور ہم جیسے گناہ گاروں کا کہاں مرتبہ، کوئی رتبہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، لیکن ہم لوگ کے ساتھ ہوتا ہے ہمیں انجام کار کی خبر نہیں ہوتی، لہٰذا بہت سارے کام اپنی زندگی میں انجام دیتے ہیں، لیکن امام معصوم کو مکمل خبر ہے۔ ہم جس موقع کے اوپر اپنے گھروں سے زیارت کے لیے نکل رہے تھے مقصد پتہ تھا، لیکن ہونا کیا ہے ہمیں نہیں پتہ تھا۔ امام معصوم کو مکمل خبر ہے، آقا کو پتہ ہے کہ ان شہزادیوں کو میرے بعد اسیر کیا جانا ہے، اور یہ بڑا اہم مرحلہ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے۔ ایک عام خاتون کے لیے کتنی ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ حتیٰ اس کو پولیس اسٹیشن نہ جانا پڑ جائے، ہم اپنی زندگیوں میں اتنی احتیاط کرتے ہیں۔ امام معصوم جانتے ہوئے خبر ہے، اور ایسی خبر نہیں ہے، جس طرح سے اپنی شہادت کا علم ہے اسی طرح سے ان بیویوں کے اسیر ہونے کا بھی علم ہے۔ جس موقع کے اوپر آپ کو سمجھایا آپ کے بھائی نے کہ کم از کم آپ جا رہے ہیں تو عراق میں نہ جائیے اور کربلا کی طرف نہ جائیے، کوفے کی طرف نہ جائیے، کیا فرمایا تھا؟ ان اللہ اراد ان یرانی قتیلا، خدا چاہتا ہے کہ مجھے شہید دیکھے، اپنے بارے میں مکمل خبر ہے، ظاہر ہے امام معصوم ہے۔ اور جب یہ سمجھایا کہ اچھا اگر آپ جا ہی رہے ہیں تو کم از کم اپنے ہمراہ ان بیویوں کو لے کر نہ جائیے، کیا فرمایا تھا؟ وہی لفظی ہیں تقریباً ذرا سے فرق کے ساتھ، فرمایا ان اللہ اراد ان یراہن اسیرا، خدا چاہتا ہے، ارادہ پروردگار یہ ہے کہ ان شہزادیوں کو اسیر دیکھے۔ امام کو خبر ہے، یعنی ایسا نہیں ہے ایک عام انسان کی طرح سے کہ جہاں پر لا علمی کی بنا پر کوئی قدم اٹھایا جائے، اس کے باوجود امام لے کر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو اصل وجہ کی طرف لے کر چلوں۔ سرکار سید الشہداء نے میدان کربلا کے اس انقلاب کے لیے، اس میدان کربلا کی عظیم الشان قربانی کے لیے بڑے انتظامات فرمائے ہیں۔ وہ انتظامات کیا ہیں؟ دیکھیے دنیا میں جتنے بھی انقلاب آتے ہیں، یہ میں ایک کامن بات کہہ رہا ہوں، اس کا کوئی تعلق خود ہماری گفتگو سے نہیں ہے، دنیا کے جتنے انقلاب ہوتے ہیں ان تمام انقلابوں کی بنیاد 4 چیزوں پر ہوتی ہے، اور اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو وہ انقلاب باقی رہے گا، اور اگر نہیں ہیں تو 2-4 سال 10-20 سال کے بعد کہاں انقلاب دفن ہو گیا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ وہ 4 بنیادی عنصر ہونے چاہیے، وہ 4 بنیادی ارکان ہونے چاہیے کہ جن کی بنا پر وہ انقلاب کامیاب ہو سکتا ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز، کسی بھی انقلاب کے لیے عظیم الشان شخصیت ہونی چاہیے۔ شخصیت جتنی بڑی ہوگی انقلاب اتنا ہی بڑا ہوگا، شخصیت جتنی عظیم ہوگی انقلاب اتنا عظیم ہوگا۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سن 60 ہجری قمری میں روئے زمین پر سرکار سید الشہداء سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی، امام سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی۔ حتیٰ یہ ہمارے بزرگان واقف ہیں، یہ جوانوں تک بھی خبر ہے، جوانوں کو اس بات کی، سرکار سید الشہداء کے علاوہ بھی بہت سے اور تھے جنہوں نے یزید کی بیعت سے انکار کیا تھا، اور ایک قدم اور آگے بڑھ کر کہہ دوں کہ ان میں سے تو بعض آغازادے بھی تھے، آپ جانتے ہیں، لیکن آج شاید خود ان کی قوم سے بھی پوچھ لیا جائے تو انہیں بھی نہیں پتا ہے کہ ان کے بڑے بڑوں نے انکار کیا تھا یزید کا، لیکن سب جانتے ہیں کہ امام حسین نے انکار کیا تھا۔ کیوں؟ شخصیت۔ سرکار سید الشہداء کے اس چمکتے ہوئے سورج کے مقابل بقیہ تو ستارے بھی بننے کے لائق نہیں ہیں،
ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے تھے جنہوں نے انکار کیا، لیکن آج کہیں تاریخ میں ان کا ذکر بھی نہیں آتا، کوئی ان کو یاد بھی نہیں کرتا، ان کے بارے میں کوئی بات بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ وجہ ایک ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے یہ بزرگان تو ظاہر ایک متوجہ ہیں، جوانوں کے لیے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے جس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا کہ بقیہ کو بھلا دیا گیا، آقا کو یاد رکھا گیا. اس کی ایک وجہ ہے، بقیہ نے انکار کیا. مثلا یہ بہت بڑی شخصیت، فلاں کے بیٹے ہیں، بہت بڑی شخصیت، فلاں کے آغا، فلاں کے صاحبزادے ہیں، بہت اہمیت، لیکن اس کے باوجود انکار کیوں کیا؟ انکار کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یزید اچھا نہیں لگتا تھا. یزید کے بارے میں پتا تھا کہ وہ ان کو کوئی نہ ملک دے گا، نہ مملکت دے گا، نہ حکومت دے گا، نہ ان کو کہیں سرداری ملے گی، نہ کوئی دولت ملے گی، نہ کچھ مال ملے گا، نہ بیت المال سے ان تک کچھ پہنچے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. ان سب کے انکار بیعت کی وجہ یہ تھی کہ انہیں یزید سے شخصی عداوت تھی. انہیں یزید شخصی طور پہ ناپسند تھا. اور امام حسین کا عالم کیا تھا؟ نہ اپنے مال کے لیے قیام کیا تھا، نہ دولت کے لیے قیام کیا تھا، نہ حکومت کے لیے قیام کیا تھا. مسئلہ کیا تھا؟ دونوں کے انکار کے درمیان بنیادی فرق یہ تھا، ہر ایک نے انکار اس لیے کیا تھا کہ اپنا فائدہ نہیں تھا. امام حسین نے انکار اس لیے کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرنا تھا. جو رضائے پروردگار کے لیے قیام کرتا ہے اس کا تذکرہ باقی رہتا ہے، جو اپنے مفاد کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کا کب نام مٹ جائے دنیا میں کوئی نہیں جانتا. یہ پہلا مرحلہ. کسی بھی انقلاب کی بنیاد میں ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ اس انقلاب کو برپا کرنے والی شخصیت عظیم الشان ہونی چاہیے. آقا سے بڑی کوئی شخصیت نہیں تھی. میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ عرض کرتا کہ سرکار سید الشہداء کی کیا عظمت تھی اس زمانے تک ان مسلمانوں کے درمیان. اس میدان میں مجھے نہیں جانا ہے اس لیے کہ وقت میرا محدود ہے. اگلے مرحلے کی طرف میں آپ کو لے کر آؤں. دوسرا بنیادی عنصر کہ جس کی بنا پر کوئی انقلاب کامیاب ہوتا ہے وہ ساتھی ہوتے ہیں، وہ افراد ہوتے ہیں، وہ ہمراہی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو انقلاب کی بنیادوں کو مضبوط کرتے ہیں. ایک جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر دوں. حقیقت یہ ہے سرکار سید الشہداء نے انقلاب کربلا کے لیے جس گلدستے کو مرتب کیا تھا اس گلدستے کا ہر پھول بے مثال تھا. ہر شخص اپنی جگہ پر بے مثال. کوئی بہترین قاری ہے، کوئی بہترین عابد شب زندہ دار ہے، کوئی بہترین استاد ہے. ایک عجیب شخصیتیں تھیں کہ جن کا انتخاب کرتے ہوئے امام حسین نے یہ گلدستہ شہادت کو مرتب کیا تھا. دنیا کی بے مثال شخصیتیں ہیں اپنی جگہ پر، ان کی مثالیں اپنی جگہ پر نہیں ملتی. شخصیت. دوسرا مرحلہ افراد، جو بہترین افراد. تیسرا مرحلہ کسی بھی انقلاب کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ مدعا کہ جس پر انقلاب قائم ہو وہ بڑا قوی ہونا چاہیے. میں لفظیں آسان کر کے کہہ دوں کہ جس بنا پر انقلاب برپا کیا جا رہا ہو وہ بنا اتنی زیادہ مضبوط ہو کہ جس کو ہر ایک محسوس کر سکے. سرکار سید الشہداء نے اپنے بیانات کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے مسلسل یزید کے بارے میں وہ گفتگو کی ہے جو بے مثال ہے. حتیٰ یہ 60 ہجری میں امام نے کربلا معلیٰ کے لیے مدینے سے سفر شروع کیا ہے. 59 یعنی پورے 1 سال پہلے. ابھی یزید کا باپ گدی نشی ہے. یزید دنیا میں آ تو چکا ہے، یزید دنیا میں ہے لیکن حاکم نہیں ہے. 59 ہجری میں اگر آپ محسوس فرمائے آقا نے جو میدان منی میں تمام اصحاب پیغمبر کے جن کے درمیان بزرگان موجود تھے، 7000 کا مجمع تھا، ان کے درمیان جو خطبہ دیا ہے وہ خطبہ خود بتا رہا ہے کہ 2-4 سال کے اندر قیام ہونا ہے. یہ بنیادوں کو مضبوط کیا جا رہا ہے. امام نے علنی طور پہ بتایا کہ یہ خاندان کیسا ہے، یہ کیا کرتا ہے، اس کا باپ کیا کرتا تھا. ساری بات یزید کا تذکرہ نہیں ہے اس میں لیکن ساری حقیقتوں کو واضح کیا ہے.
یزید ایک ایسا انسان لفظ ہی اس کے لیے کہنا معیوب ہے، ایک ایسا مخلوق ہے پروردگار کا کہ جس کے بارے میں امام حسین نے اپنی نفرت کا اظہار کیا ہے۔ یزید رجل فاسق شارب الخمر معلن بالفسق، امام حسین نے علنی طور پہ قاتل النفس المحترمہ، یہ لوگ محترم نفسوں کو قتل کرنے والا ہے، یہ علنی طور پہ گناہ کرنے والا ہے، یہ شراب خور، ساری باتیں اس کے بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، فرماتے مثلی لا یبایع مثلہ، میرے جیسا اس کے جیسے کی بیعت کیوں؟ اور وہ بھی اس شدت کے ساتھ۔ میں یہ لفظ شدت کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ ہے، دیکھیے سرکار سید الشہداء کا مقابلہ ہے یزید سے، آپ یہ فرما سکتے تھے کہ میں حسین یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہیں یہ نہیں فرمایا۔ آپ بڑی آسانی سے یہ جملہ فرما سکتے تھے کہ مجھ جیسے، ظاہر ہے کہ آپ اصحاب کو لے کے آئے ہیں، مجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کریں گے، یہ جملہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ فرما سکتے تھے کہ میں یزید جیسوں کی بیعت نہیں کروں گا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ چوتھا جملہ فرمایا، نہ یہ فرمایا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، نہ یہ فرمایا کہ مجھ جیسے یزید کی بیعت نہیں کریں گے، نہ یہ فرمایا کہ میں یزید جیسوں کی بیعت نہیں کروں گا، بلکہ جملہ یہ فرمایا کہ مجھ جیسے، اور وہ بھی مقابل نہیں، یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے۔ یہ جیسوں میں بڑی فصاحت ہے۔ آقا امام حسین نے میدان کربلا سے پہلے یہ دنیا کو بتا دیا کہ کربلا میں حسین کو اکیلا نہ سمجھنا، اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ ادھر سامنے آنے والا یزید ایک تنہا مخلوق پروردگار نہیں۔ امام حسین نے پوری تاریخ کو بیان کر دیا۔ امام حسین فرما رہے ہیں کہ اگر آج آدم ہوتے تو سامنے شیطان ہوتا، اگر آج موسیٰ ہوتے تو سامنے نمرود ہوتا، اگر آج موسیٰ ہوتے فرعون ہوتا، اگر ابراہیم ہوتے نمرود ہوتا، اگر آج پیغمبر اکرم ہوتے تو سامنے ابو سفیان ابو جہل ہوتا، اگر امیر المؤمنین ہوتے تو سامنے ان کے وہ دشمنان ہوتے۔ یہ امام حسین نے پوری تاریخ کو سمیٹ کے جملے میں فرما دیا ہے۔ اور میں ایک جملہ کہتا چلوں، ظاہر ہے کہ حوض علمیہ ہے، یہاں سے بہتر یہ جملہ کہاں کہا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سرکار سید الشہداء نے اس ایک جملے کے ذریعے سے ان تمام ذہنوں میں پیدا ہونے والی فکروں کو باطل کر دیا کہ جو یہ آج تک کہیں گوشہ نشین ہو کر کہہ دیتی ہیں کہ امیر المؤمنین نے جناب سیدہ کے بعد اپنے دشمنوں کے ہاتھوں پر معاذ اللہ بیعت کر لیا تھا۔ اگر سرکار سید الشہداء جس گفتگو کو بیان فرما رہے ہیں، اگر امیر المؤمنین اور امام حسین ایک قافلے میں ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امیر المؤمنین اس کی بیعت کر لیں جو یزید کے قافلے سے وابستہ ہے۔ ایک دفعہ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ سرکار سید الشہداء نے وہ پورا قانون مرتب کر کے نہ صرف یہ کہ ماضی کا پیش کیا ہے بلکہ مستقبل کی تاریخ کو بھی پیش کر دیا۔ امام حسین نے فرما دیا کہ حسین جیسے یزید جیسوں کی بیعت نہیں کریں گے، یعنی اس ایک جملے کے معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک کی تاریخ کو ایک جملے نے مرتب کر دیا ہے۔ نہ آج تک حسین جیسوں نے یزید جیسوں کی بیعت کی ہے، نہ قیامت تک کوئی حسینی کسی یزیدی کی بیعت کرے گا۔ ایک دفعہ اور مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ سرکار سید الشہداء نے وہ تیسرا مدعا بھی مکمل طور پہ واضح کر دیا۔ پھر سے میں دوہرا دیتا ہوں، گفتگو کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سرکار سید الشہداء میدان کربلا کے لیے جناب زینب علیہ مقام کو لے کر کیوں نکلے؟ یہ سوال تھا جس کا جواب یہ دینا شروع کیا۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کسی بھی انقلاب کے لیے 4 مدعے ہوتے ہیں کہ جن کی بنا پر وہ انقلاب کامیاب ہوتا ہے، جن میں سے 3 بنیادی عنصر کیا تھے؟ شخصیت مضبوط اور محکم ہونی چاہیے، افراد اسی انداز کے مضبوط اور محکم ہونے چاہیے، مدعا کہ جس پر وہ انقلاب قائم ہو وہ واضح روشن ہونا چاہیے۔ یہ 3 چوتھا مرحلہ۔
اور یہی چوتھا مرحلہ تھا کہ جس کے لیے میں نے ابھی تک آپ کو یعنی اس تقریباً ہم نے 25 منٹ کی زحمت آپ کو دی تاکہ یہ چوتھا مدعا واضح کر دیا ہوں۔ دیکھیے، اس چوتھی بات کو پیش کرنے سے پہلے مجھے ذرا سی تاریخ آپ کے سامنے پیش کرنی ہوگی۔ اس زمانے میں جب میدان کربلا کا واقعہ ہوا یا اس طرح کے جتنے بھی میدان جنگ کے واقعات، خاص طور سے البتہ عام طور پہ درباروں میں حکومتوں میں یہ کام ہوتا تھا، لیکن خاص طور پہ میدان جنگ کا اپنا ایک انتظام ہوتا تھا۔ اس انتظام میں ہر جنگ کے لیے کچھ نہ کچھ ہسٹورینز، یہ مؤرخین، یہ رکھے جاتے تھے، بھیجے جاتے تھے، قرار دیے جاتے تھے کہ جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ تاریخ کو مرتب کریں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی تھی کہ بے طرف ہو کر، جس کو فارسی زبان میں بی طرف کہتے ہیں، بغیر پارشیلٹی کے، بغیر کسی کی حمایت کیے ہوئے جو ہو رہا ہو وہ میدان جنگ میں بیان کر دیں، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں ایز اٹ از، جو رونما ہو رہا ہو بیان کر دیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ایک اور حقیقت ہے، اس میدان کربلا میں دیکھیے تقریباً جو ذکر ہوا ہے 11 کی تعداد ہے یا اس سے زیادہ کا بھی ذکر وارد ہوا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو میدان کربلا میں تاریخ لکھنے کے لیے آئے تھے، اور انہی کے درمیان یہ حمید بن مسلم بھی ہے جس کا ذکر ہم لوگ مصائب کے دوران سنتے ہیں، اور بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں اس کے لیے سمپتھیز بھی پیدا ہو جاتی ہیں، ہمدردی بھی پیدا ہوتی نہیں۔ حمید بن مسلم کوئی اچھا انسان نہیں تھا، حمید بن مسلم وہی ہے جس نے شمر کی تعریف تک کی ہے۔ بہرحال وہ ایک ہسٹورین ہے جو میدان کربلا میں آیا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ تاریخ کو لکھنا، جو ہو رہا ہے وہ لکھتا جائے۔ لیکن ایک حقیقت ہے، جس ملک سے آپ متعلق ہیں اور جو ہم جس ملک سے متعلق، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہماری اردو زبان میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، انسان جس کی کھاتا ہے اسی کی گاتا ہے، یہی جملہ تو ہے نا۔ اور اگر برعکس ہو جائے، کمپنی میں جاب یہاں کرتے ہیں، تعریف مقابل والی کمپنی کی کرنے لگے تو پھر زیادہ دن نوکری چلے گی، کیوں؟ جہاں رہتے ہو، جہاں کی کھاتے ہو، وہیں کی تعریف کرنی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، شام کے بیت المال سے ملنے والی رقم کی بنا پر جن کے گھروں میں چراغ جل رہے تھے، وہ مؤرخین شام کے حاکم کی تعریف لکھیں گے یا امام حسین کی تعریف لکھیں گے؟ سامنے کی بات ہے، جہاں سے رقم مل رہی ہے وہیں کی تعریف ہوگی، اور یہی نتیجہ تھا۔ میدان کربلا میں آنے والے یہ جتنے مؤرخین ہیں، ان سب نے یزید اور یزید کی فوج کی تعریف کی ہے، اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے۔ اس کا بالکل واضح سا نتیجہ یہ ہوا کہ جس موقع پر شام میں یہ قافلہ داخل ہوا، ظاہر ہے کہ ان مؤرخین کی بیان کردہ تاریخ پہلے پہنچی، اور پھر اب یہ قافلہ شام میں داخل ہو رہا ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، عورتوں کے ہاتھوں میں آگ ہے، کھولتا ہوا پانی ہے، وہاں کی ساری بیٹھی ہوئی عورتیں خوشیاں منا رہی ہیں، منہ سے آوازیں خوشی کی نکالیں، کیوں؟ ان کی نگاہ میں معاذ اللہ خارجیوں کا قافلہ ہے جو واپس آیا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی تصویر اس طرح سے پیش کی گئی تھی کہ معاذ اللہ حاکم وقت کے خلاف معاذ اللہ خروج کرنے والے یہ افراد تھے جن کے مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں ان کے ذہنوں میں آیا؟ یہ اسی تاریخ کے لکھنے والے یہ مؤرخین کے بیان کی بنا پر ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اور اب نتیجہ یہ ہے کہ ان کی نگاہ میں نہ اہل بیت اطہار کا احترام ہے، نہ امام حسین کا احترام ہے، نہ بیویوں کا احترام ہے۔ ان مخدرات عصمت و طہارت کے اوپر اپنے اعتبار سے جتنا ممکن ہے حملے کر رہے ہیں، کیوں؟ ان کو پتہ یہ ہے کہ یہ دشمن ہیں، یہ ہمارے نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مؤرخین کی بیان کرتا تاریخ ہے کہ جس نے ان کے ذہنوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ یہ ایک بات۔ میں اس کے برعکس ایک اور گفتگو، ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ کچھ ہی دن گزرے اور اب جب یہ قافلہ اس سرزمین شام سے، پوری توجہ سنی، میں نتیجے تک آپ کو لے کے آ گیا، یہ پورا قافلہ جب سرزمین شام سے نکل رہا ہے تو اب یہاں کیفیت بدل گئی ہے۔
جن ہاتھوں میں کل پتھر تھے انہی ہاتھوں سے آج ماتم ہو رہا ہے، جن زبانوں سے خوشی کے نعرے بلند ہو رہے تھے انہی زبانوں پر یا حسین کی آوازیں ہیں، جن آنکھوں سے خوشی کا اظہار ہو رہا تھا وہ آنکھیں آج گریہ کر رہی ہیں، جو کل اس بات پر مسرت محسوس کر رہے تھے کہ خارجیوں کا معاذ اللہ قافلہ آیا ہے، وہ آج اہل حرم کے رخصت ہونے پر ماتم کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ انقلاب کیوں پیدا ہوا؟ بس میں آپ توجہ چاہوں گا میں آپ حضرات کی، یہ انقلاب اس بنا پر پیدا ہوا ہے کہ سرکار سید الشہداء نے یہ اہتمام فرمایا کہ میری شہادت کے بعد کوئی ایسی معتبر زبان ہو جو صحیح واقعات کو نقل کرتے ہوئے دنیا کو بتا سکے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کو بتا سکے کہ مظلوم کون ہے، ظالم کون ہے، دنیا کو بتا سکے کہ میدان کربلا میں حقیقی واقعہ کیا رونما ہوا۔ اب آپ سمجھے کسی بھی انقلاب کی چوتھی بنیادی عنصر یہ شے ہوتی ہے کہ اس کی نشر و اشاعت بھرپور طریقے سے کی جائے۔ سرکار سید الشہداء میدان کربلا کے لیے جب نکل رہے تھے، ان بیویوں کو ساتھ میں لے کر نکلے، ان بچوں کو ساتھ میں لے کر نکلے، جناب زینب اولیاء مقام کو ساتھ میں لے کر نکلے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے، امام چاہتے ہیں تاکہ واقعات کربلا کی نشر و اشاعت کا انتظام اور اہتمام ہو جائے۔ آپ متوجہ ہو گئے جناب زینب اولیاء مقام کو لے کر آنے کی وجہ یہی تھی تاکہ جتنی زبان معتبر ہوتی ہے اتنا بیان معتبر ہو جاتا ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد یہ شام کا ماحول بدل گیا، شام کا مزاج بدل گیا، یعنی یہ واقعات کربلا کو اگر زندگی ملی ہے تو جناب زینب اولیاء مقام کے بیان اور خطبات کی بنا پر ملی ہے۔ اب جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، حقیقت یہ ہے اگر آج اسلام بچا ہے تو امام حسین کی قربانی کی بنا پر بچا ہے، اور اگر کربلا کا انقلاب بچا ہے تو جناب زینب کی قربانی کی بنا پہ بچا ہے۔ مل جل کے صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ اس سے بہتر صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ میں سوال کے جواب تک آپ کو لے آیا، میری مجلس مکمل ہو گئی، لیکن ایک جملہ کہنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں شاید ممکن ہے کہ 2-3 منٹ اپنی گفتگو میں آگے بڑھ جاؤں، لیکن بات کو مکمل کر دوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ شہزادی کو سرکار سید الشہداء ایک اور مقصد کے لیے میدان کربلا میں لے کر آئے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ ایک تو بالکل واضح سی بات، نشر و اشاعت وہ بڑا اہم مرحلہ ہے، اور اس کام کو شہزادی نے بڑے اچھے انداز سے انجام دیا ہے۔ دوسرا مرحلہ، آپ نے واقعات کربلا میں اسی حمید بن مسلم کا بیان یہ سنا ہے، اور بڑا معتبر یہ بیان ہے کہ میں نے جلتے ہوئے خیمے سے یہ منظر دیکھا کہ ایک شہزادی خیمے میں داخل ہوتی ہیں، جلتے ہوئے خیمے میں باہر نکلتی ہیں، پھر جاتی ہیں، بظاہر 3 دفعہ کا تذکرہ ہے، اور جب باہر آخری بار تشریف لائیں تو آپ کے دست مبارک میں ایک ایسا نحیف جسم تھا کہ جس کو لے کر آپ باہر نکل رہی تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو پتہ یہ چلا کہ یہ باہر لانے والی شخصیت علی کی شیر دل بیٹی زینب اولیاء مقام ہیں، اور جسے بچا کے باہر لا رہی ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرکار سید الشہداء کے وارث وقت کے حسین ہیں۔ یہاں تک آپ نے پوری تاریخ سنی ہے۔ یہ ایک عظیم ذمہ داری ہے کہ جس ذمہ داری کو لے کر جناب زینب اولیاء مقام میدان کربلا میں آئی ہیں۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، ہمارے تقریباً سارے ساتھی بھی ہیں، بزرگان بھی ہیں، لہٰذا بڑی ہمت سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ ہماری عقائد کی دنیا میں ایک بڑی اہم گفتگو ہے کہ یہ جو اجر اور ثواب ملتا ہے انسان کو، یہ عمل کے ڈیوریشن مدت کے اوپر ملتا ہے یا عمل کے کسی اور پہلو کی بنا پہ ملتا ہے۔ وہ پہلو کیا ہے میں عرض کروں گا۔ ظاہر ہے کہ اگر ڈیوریشن کو دیکھا جائے، مدت کو دیکھا جائے،
اچھا ہمارے مزاج میں یہ ہے، مثلا ہم دیکھتے ہیں کتنی دیر تک نماز پڑھتے رہے، بڑی اہمیت ہے ہمارے وہاں، کتنی دیر تک قرآن پڑھتے رہے، ہمارے وہاں اس کی بڑی اہمیت، کیا کہنا، وہ پوری رات قرآن پڑھتے تھے، یہ حقیقتاً ہے، اس کی اہمیت ہے اپنی، لیکن اللہ کی نگاہ میں مدت کی تو اہمیت ہے، لیکن اصل جو اہمیت ہے وہ مدت کی، ڈیوریشن کی نہیں ہے، وہ کسی اور چیز کی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ میں ایک مثال سے بات کو واضح کر دوں۔ آپ تصور کریں کہ ایک پل ہے، ایک برج ہے، کہ جس برج کے اوپر ایک ٹرک ہے، لوڈڈ ٹرک، خود ٹرک کا اپنا وزن، لوڈڈ ہو تو اور زیادہ اس کا وزن بڑھ جائے گا، اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہی ہو تو اور زیادہ اسپیڈ کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک لوڈڈ ٹرک ہے کہ جو اس برج سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور ادھر آپ نے دیکھا کہ ایک 5 سال کا بچہ ہے کہ جو روڈ کو کراس کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا بچوں کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، نہ ان کو دائیں دیکھنا ہے نہ ان کو بائیں دیکھنا ہے، سیدھے۔ یہ عجیب ہے، جو جتنا زیادہ عصمت سے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ صراط مستقیم پہ ہوتا ہے، سیدھا چلا جائے گا، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، سیدھا دیکھ رہا۔ اچھا آپ نے محسوس کر لیا کہ اگر یہ بچہ روڈ کراس کرے گا، سڑک پار کر لے گا تو اسی درمیان ٹرک پہنچ جائے گا، یہ بچہ ختم ہو جائے گا، زندہ نہیں بچے گا۔ اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب نہ سوچنا ہے، نہ استخارہ کرنا ہے، نہ مشورہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں، آپ کو آگے بڑھ کے اس کو روک دینا ہے۔ بچے کو آپ نے آگے بڑھ کے پیچھے کھینچ لیا، ٹرک گزر گیا لیکن بچہ زندہ بچ گیا۔ اب اگر اس بچے کے والد سے یہ کہا جائے کہ ان صاحب نے بڑی خدمت کی ہے، آپ کے بچے کو بچا لیا، ذرا ان کو اس کے مقابل میں کچھ ہدیہ دے دیجئے، اور انہوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ کتنی دیر کا عمل تھا؟ کتنی دیر کا عمل تھا؟ 10 منٹ کا نہیں، 5 منٹ نہیں، 1 منٹ کا بھی نہیں تھا، 60 سیکنڈ کو اگر آدھا کرتے 30 سیکنڈ کا عمل تھا۔ کتنا اجر دینا چاہے گا باپ؟ 30 سیکنڈ کے لیے 30 روپے، 300 روپے، مثلا 3000 روپے دے دیں، نہیں کچھ نہیں ہے۔ اگر باپ عقل مند ہے کہے گا نہیں ایسے نہیں، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی رک جاؤ، یہ بچہ جو آج 5 سال کا ہے 10 سال کے بعد یہ 15 سال کا ہو جائے گا، اب اس نے واجب نمازیں پڑھنا شروع کیا، واجب نماز یہ پڑھ رہا ہے، ثواب اسے بھی مل رہا ہے کہ جس نے 5 سال میں بچایا تھا۔ 35 سال میں شادی کیا، بچے پیدا ہوئے، یہ بچے جو دنیا میں آئے عبادتیں انہوں نے کی ہیں، ثواب اس کو مل رہا ہے کہ جس نے ان بچوں کے باپ کو 5 سال کی عمر میں بچایا تھا۔ مجالس اعضاء میں شرکت وہ کر رہا ہے لیکن ثواب اسے ملے گا کہ جس نے اس انسان کو بچایا تھا جو اس وقت 5 سال کا تھا۔ آپ متوجہ ہوئے، اللہ رب العزت عمل کی مدت کو نہیں، عمل کے اثرات کو دیکھتا ہے، اور یہی اگر فلسفہ میدان کربلا میں دیکھا جائے تو اب یہ نہ کہیے کہ شہزادی نے میدان کربلا میں وقت کے امام کو بچایا تو کتنی دیر کا عمل تھا۔ عمل کی مدت کو نہیں دیکھا جاتا، عمل کے اثرات کو دیکھا جاتا ہے۔ اب یہ نہ دیکھو کہ شہزادی نے کتنی دیر کی یہ خدمت انجام دی ہے، یہ دیکھو کہ کائنات میں امامت باقی کب تک ہے؟ جب تک کائنات میں امامت باقی ہے جناب زینب کا اجر بھی محفوظ ہے۔ صلوات بیت محمد و آل محمد میں۔ کون اس شہزادی کی اس خدمت کو محسوس کر سکتا ہے؟ سوائے ذات پروردگار کے کوئی اجر نہیں دے سکتا۔ میں نے ختم کر دیا، میرا وقت پورا ہو گیا، میں نے کہا تھا 2-3 منٹ میں بڑھوں گا لیکن بس اپنی بات کو میں نے مکمل کیا۔ ایک عظیم الشان، ظاہر ہے کہ مجھے مصائب بھی پڑھنے ہیں لہٰذا میں اس مصائب تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ عجیب انفرادیت ہے، ماں اور بیٹی کے درمیان یہ مماثلت اللہ نے رکھی ہے۔ بیٹی نے کربلا میں وقت کے امام کو بچایا، ماں نے مدینے میں وقت کے امام کو بچایا۔ بیٹی جلتے ہوئے خیمے سے وقت کے امام کو لے کر آئی ہے، ماں دربار سے اپنے وقت کے امام کو بچا کے لے کے آئی ہے۔
چونکہ ایام عزائے فاطمیہ قریب ہیں لہٰذا یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. میں کہوں گا بڑے ہی ادب و احترام سے جناب زینب اولیاء مقام کی عظیم خدمت ہے، کوئی اس خدمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن میں کہوں گا شہزادی زینب جب آپ اپنے وقت کے امام کو بچانے کے لیے خیمے میں داخل ہوئی تھیں، یقیناً آپ کے سر مبارک پہ چادر نہیں تھی، آپ کے لیے بڑا مشکل مرحلہ تھا، لیکن شہزادی آپ کی کمر شکستہ نہیں تھی، اے شہزادی آپ کا پہلو ٹوٹا ہوا نہیں تھا. اے سیدہ جس موقع کے اوپر آپ مدینہ طیبہ میں وقت کے امام کو بچانے کے لیے اپنے بیت الشرف سے نکلی ہیں، آپ کا عالم یہ تھا کہ پورا بدن لہو لہان تھا، آپ کے پورے بدن پہ زخم موجود تھے. لیکن جناب زہرا اس موقع کے اوپر اپنے وقت کے امام کو بچانے کے لیے میدان میں آئی ہیں تاکہ دربار سے امیر المؤمنین کو بچا کے واپس پلٹے. میں کہوں گا ایک دوسرے مرحلے کی طرف لے کے آنا چاہتا ہوں. اے سیدہ آپ اپنے وقت کے امام کو بچانے کے لیے میدان کربلا میں تو نہ تھیں، لیکن ہاں مدینے میں جب آپ نے اپنے وقت کے امام کو بچایا، آپ لے کے واپس پلٹی ہیں، تو جس موقع پہ آپ اپنے بیت الشرف میں آئی، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وقت کا امام مل گیا، زینبین کو ان کے بابا مل گئے. لیکن ہائے رے کربلا کی سیدہ جب وقت کے امام کو بچانے کے لیے تلہ زینبیہ پہ آئی ہیں زینب اولیاء مقام، ساری امت کو آواز دیتی رہی اما فیکم مسلم، کیا تمہارے درمیان کوئی مسلمان نہیں بچا ہے؟ رسول کا بیٹا قتل ہو رہا ہے لیکن تم میں سے کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آ رہا ہے. زینب جب واپس پلٹی ہیں، اے سیدہ مدینے میں امیر المؤمنین کو آپ بچا کے لے آئی تھی، لیکن اب جب کربلا میں زینب واپس پلٹ رہی ہے، وقت کا امام میدان کربلا میں نرقے میں گھرا ہوا، کہیں تلوار چل رہی ہے، کہیں نیزے چبوئے جا رہے ہیں، کہیں تلواروں کے درمیان تیر برسائے جا رہے ہیں، اکیلا حسین. زینب واپس پلٹی ہیں. شاید زینب نے ماں کو آواز دی ہو، اے اماں میں اپنے امام کو نہ بچا سکی، لیکن اے مادر گرامی حسین کو اکیلا نہ چھوڑیے گا. ہاں آزادانوں، جناب زینب خیمے میں واپس پلٹ رہی ہیں. شاید زینب کے لیے یہ لمحہ بڑا سخت تھا. میں نے اسی جگہ پہ آیت اللہ مظاہری سے جملہ سنا ہے کہ وقت کے امام کا حکم تھا، لہٰذا زینب کے لیے واپس پلٹنا بھی ضروری تھا. لیکن سینے میں دھڑکتا ہوا دل کہہ رہا تھا، اے زینب نکاحوں سے بھائی اوجھل نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اب جب زینب پلٹ رہی تھی، آیت اللہ مظاہری کا جملہ ہے کہ اب زینب جب پلٹ رہی تھی، عالم یہ تھا کہ چہرہ حسین کی طرف تھا، قدم پیچھے کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ زینب کی نکاحوں سے بھائی کہیں نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے. لیکن حاضرانوں بس آخری جملہ، بہن دیکھتی رہی اور حسین کا سر قلم ہوتا رہا. ادھر حسین کا سر قلم ہوا، نو کے نیزہ پہ بلند ہوا. زینب آئیں، اپنے بھتیجے کو بیدار کیا، اے بیٹا میدان کربلا میں قیامت آ چکی ہے. بھتیجے نے اب جو دیکھا، نو کے نیزہ کے اوپر اپنے بابا کا سر، کہ فرماتے ہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے پھپھی اماں میرا بابا قتل کر دیا گیا. لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا ان تصلی علی محمد وآل محمد. پروردگار تیری بارگاہ میں عاجزانہ التماس ہے، ہم سبھی کے آقا اور مولا کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار اس نظام اسلامی، نظام جمہوریہ اسلامی کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے تمام علماء کرام، تمام مراجع عظام، بالخصوص ولی امر مسلمین کی حفاظت فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین جو دین کی خدمت میں مصروف ہیں، ان سبھی کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار وہ تمام مؤمنین اور مؤمنات جو زیارتوں پہ آئے ہیں، پروردگار ان سبھی کی بامعرفت زیارت کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.